انہوں نے کہا یہ کرسی رکھو، اللہ حافظ۔ بڑا روکیا، انہوں نے کہا میں نہیں، میں جا رہا ہوں بس۔ نکل گئے دریاؤں میں، کاروں میں، اللہ اللہ اللہ، بس اللہ اللہ کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وزیر مشیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ رہے ہیں، وہ ڈھونڈتے رہے اپنے بادشاہ کو۔ تو ایک دن وہ کسی دریا کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ابراہیم بن ادم انہیں مل گئے، گدڑی سی رہے ہیں اپنی، جو فقیران شہ بطحا ہیں، سبحان اللہ نے سبحان اللہ، وہ اپنی اپنی پارٹی رکھے ہو، میں نہیں آتا چھڑ دے کئی انو اندر بھی اندر غصہ چڑھتا، پتہ نہیں ساڈی پارٹی رو بھائی ووٹ دیتے دل کر دیو، منو کوئی ٹینشن نہیں ہے، میں تو خود سرکاری ملازم ہوں، جو آئے گی گورنمنٹ جناب ازی کیا دے گی، وہ تو جو سرکاری ملازم نہ ہو اس کو، ہم تو سرکاری ملازم ہیں، ہم تو کہیں گے جناب یہ بھی ہے، ٹھیک ہے جی جو آ گئے، لیکن آپ لوگ ناراض نہ ہو میرے ساتھ، جناب علی پتہ نہیں ساڈی بڑا پارٹی ٹنگ دی دیجئے، سانو برا کہہ چلے تے انہاں نو برا کہہ چلے، مجھے پتہ تے ہم سارے نے ہے بہنا کون ہے، یہ وکری گل ہے کہ تسی بھی میسرے بنے ہو سارے رل کے، پتہ ہمیں ہے سارا کہ اس ملک کے نظام کو تباہ کس نے کیا ہوا ہے، اور بیڑا غرق کس نے کیا اس ملک میں، تباہی کس نے پھیری ہوئی ہے، پر جب بات آئے گی پھر ہم پھر او برادری پیچھے، او چولی صاحب پیچھے، او سیٹ صاحب پیچھے، او فلاں پیچھے جا کے اسی پیالیاں چالیاں پی پی روڈ پہ اٹھی پاچڑ، بدلنا نہیں ایسا، بدلیں گے جب ہم، تب بدلیں گے حکمران۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا ہے جس قوم کو اپنی حالت بدلنے کا خیال خود نہیں ہوتا ہے۔ اچھا ابراہیم بن ادم بیٹھے دریا کے کنارے پر اور گدڑی سی رہے، جو فقیران شہ بطحا ہیں ان کی گدڑی میں لال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، ارے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے آنکھوں میں ڈال کر پردہ، ارے مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، اور دال سے دافعہ بنا ہے وہ، ارے اسی لیے تو محمد نے دال رکھا ہے، کہ حافظ کب کا مر گیا ہوتا، یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، جو فقیران شہ بطحا ہے ان کی گدڑی میں لال رکھا ہے، سیرے گدڑی۔ تو ایک وزیر کی نظر پڑ گئی، انہوں نے کہا یہ تو ہمارے بادشاہ سلامت ہے جن کو ہم ڈھونڈ رہے ابراہیم بن ادم رحمت اللہ کے، دوڑے دوڑے گئے اور جا کر کہا کہ بادشاہ سلامت یہ دیکھیں کیا حال بنایا ہوا ہے، بڑا گندا حال ہے، پھٹا پرانا لباس بولی پائی ہے، اور دریا کے کنارے بیٹھے، کہاں وہ محل کی رونقیں، روزانہ گلاب کے پھولوں کا بستر، لوٹیاں غلام نوکر چاکر، ہٹو بچوں کی سدائیں، بادشاہ سلامت آ رہے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ، اور کہاں یہ کیا زندگی ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابراہیم بن ادم سوئی سے سی رہے تھے نا اپنی گدڑی، سوئی پانی میں پھینک گئی اور اپنے وزیروں مشیروں سے کہا کہ قریب آ جاؤ ذرا، قریب آئے، بول کر کہا ارے سمندر کی مچھلیوں میری سوئی تو دے دو، سبحان اللہ، پانی میں پھینکی سوئی اور کہا میری سوئی واپس کرو۔ کہتے ہیں کہ مچھلیاں کئی طرح کی سوئیاں لے کر آ گئی، لیکن آپ نے فرمایا کوئی اور نہیں، مجھے میری واپس کرو۔ ایک مچھلی وہی سوئی لیے ہوئے اپنے منہ میں لیے ہوئے مچھلی آ گئی پانی سے باہر، آپ نے وہ سوئی پکڑی اور پکڑ کر وزیروں سے کہا بتاؤ تو صحیح وہ حکمرانی اچھی تھی کہ یہ حکمرانی اچھی ہے، وہ حاکمیت کی نیت اچھی تھی کہ یہ حاکمیت اچھی ہے۔ بندہ اللہ کا بن جائے رب ساری مخلوق اس کی بنا دیتا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے برگزیدہ ہیں، یہ میرے ہیں۔ تو دنیا داری میں کوئی بندہ جدھر بھڑکتے تھے کوئی افسر فون کر چھڑے میرا ہے تو وہ بچ جاتا ہے، تو جیکر سرکار نے کیا چھڑے آئی ہوئی ہے۔ وہ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا مجرم ہو آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا کھانے والے، سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی ساتھ لے لے، رستے میں کھانے والے بڑے ہیں، محشر کے میدان میں بھی کھانے والے کہیں ہوں گے نا، تو حضور مجھے ساتھ لے لے، مجھ سے جب وہ پوچھے تو میں کہوں گا گرچہ میں جیسا بھی ہوں تمہارے سامنے ہوں لیکن ذرا دیکھو تو صحیح میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں آیا کس کے ساتھ، تو دیکھا تو ساتھ جائے گا نا،
کہ یہ آیا حضور کے ساتھ ہے. تو یہ جو اللہ والے ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کی صفتیں ہیں. اچھا قرآن ان کی ایک جگہ پہ صفتیں ذکر کرتا ہے، سورہ یونس کے اندر ہے، آیت نمبر 64 ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ والوں کی نشانیاں یہ التائبون، یہ توبہ بڑی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ توبہ بڑی کرتے ہیں. یہ پہلی نشانی قرآن ذکر کرتا ہے. پھر دوسری نشانی قرآن کا العابدون، یہ عبادت بڑی کرتے ہیں. الحامدون، یہ اللہ کی حمد بڑی کرتے ہیں. السائحون، یہ روزے بڑے رکھتے ہیں. اگر سنے ادھر آج دے بابے کا جنازہ نہیں کر چھڑیا قرآن نے پڑھ کے، کوٹنیاں پنگا تینیاں پنگا نارا نانا علی دا تے جناب علی ولی نہیں بنے بیٹھے ہو. وہ اب کوئی ناراض نہ ہو جائے، بابا بلے شاہ بھی پورا قلم چلا چھڑیا ہے. انہیں کہا حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، کھوکے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلا دا سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چوری پھیرتے نہیں ہو ڈمبے کیتی جاندے ہو. وہ بندے جو جناب اپنے آپ کو ولی بنائے بیٹھے ہیں، پیروں کی سب میں لائے بیٹھے ہیں، جن کے شب و روز شریعت کی تارکیت میں گزرتے ہیں، وہ مصطفیٰ کی شریعت کے تارک ہیں. قرآن ان بندوں کے بارے میں جو اللہ والے صفتیں کیا ذکر کرتا ہے. نمبر 1 التائبون، بولو تو صحیح نہ یار تسی توبہ کرتے ہیں. التائبون کیا ہے؟ توبہ کرتے ہیں. نیک بندہ نہ بہت ہی توبہ کرتا ہے، جی یاد رکھو. گنہگار تو ہے نا. ایک امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، آپ نے ایسا بازار چلے گئے کو غلام خریدنا تھا، بازار میں گئے غلام خریدنے کے لیے. تو ایک غلام ملا، اسے خرید لیا. اس سے بول کر کہا کہ میں تجھے خرید رہا ہوں تو تیری کوئی شرطیں وغیرہ ہیں؟ غلام نے کہا میری بس ایک ہی شرط ہے. کہا کیا؟ کہا کہ سارا دن میں آپ کی غلامی کروں گا پر رات میں آپ کی کوئی بات نہیں مانوں. دن آپ کے لیے ہے پر رات مالک کے لیے، حقیقی مالک کے لیے. خرید لیا. آپ فرماتے ہیں میں اس کو گھر لے کے آیا. جب میں گھر لایا تو اس سے میں نے کہا کہ بتا بھائی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا غلاموں کے نام نہیں ہوتے، بس غلام. کہا بتا بھی کھائے گا کیا؟ اس نے کہا غلاموں کی چاہت نہیں ہوتی، جو مالک دے کھا لیتے ہیں. کہا رہے گا کہاں؟ کہا غلاموں کو کوئی مسکن کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، جہاں رکھیں گے رہ لیں گے. امام احمد بن حنبل بڑے متاثر ہوئے. آپ فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں کچھ کمرے تھے تو میں نے اس کو ایک کمرے دکھائے تو ایک ٹوٹا پرانا کمرہ جو تھا اسے پسند آیا، کہا چلے مجھے یہاں رکھ. فرماتے ہیں کہ میں نے اسے وہاں رکھ دیا. ساری رات وہ بندہ نا کہتے ہیں کہ اس کو وہاں رکھا، سارا دن وہ میری ہر طرح کی تابعداری کرے، میں تھوڑا سا حکم دوں پورا کرے، پوری فرما برداری کرے، لیکن رات ساری نظر نہ آئے گی. ساری رات نظر نہ آئے میرے مجھے. فرماتے ہیں ایک دن یوں ہوا کہ تہجد کی نماز کا وقت تھا، میں اٹھا تو میں نے کہا دیکھو تو صحیح ہے رات کے وقت کہاں جاتا ہے خدا میرا، نظر نہیں کبھی آیا. آپ فرماتے ہیں میں اٹھا تو وہاں اس کے کمرے کی جانب گیا تو دیکھا وہ اپنے کمرے میں اس حجرے میں محو عبادت ہے. کیا کر رہا ہے؟ عبادت کر رہا ہے اور ہاتھ اٹھا کے اللہ سے رو رہا ہے. کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. رو رہا ہے، چیخ رہا ہے. وہ کسی نے کہا نا راتی ساری کر کر زاری نیند اکھان دی، نیند اکھان تھی توندے فجرے وہی گنہار کہامن ہر چیز نیوے ہندے. کسی نے کہا سامت کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے. رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے تے درد منداں نو یاد سجن دی سدیاں آن جگاوے. یار سبحان اللہ. رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے
تے درد منداں نو یاد سجن دی سنیا آن جگاوے. رو رہا ہے سالوں جتا رو رہا ہے. کہتے یا اللہ مجھے معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے. آخر میں تمہیں پریشان ہوا کہ یہ معافی کس چیز سے مانگ رہے ہیں؟ بات کیا ہے؟ اس نے کیا جرم کیا کہ یہ معافیوں پہ معافی مانگے جا رہا ہے؟ آپ فرماتے ابھی میرے دل میں یہ بات آئی ہی تھی کہ یہ معافیا کس چیز کی مانگ رہا ہے. تو اس کی زبان سے یہ لفظ نکلے یا اللہ میں رات کو تیری بارگاہ میں رہتا ہوں تو میرا حقیقی مالک ہے پر دن کو میں امام احمد بن حنبل کی غلامی میں ہوتا ہوں. یا اللہ میں دن کو تیری بارگاہ میں وہ سجدے نہیں دے سکتا, دن کو تیری بارگاہ میں اس طرح نہیں آ سکتا. یا اللہ میں کسی نے دنیا میں بھی غلام ہوں لیکن یا اللہ میری رات کی عبادت قبول کر لے. یا اللہ میرے دن کی کمیاں معاف کر دے, اس وجہ سے رو رہے ہیں. اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں وہ ادھر رو رہا ہے, میں نے دیکھا اس کمرے سے اس جگہ سے جہاں وہ بندہ بیٹھا ہے اس سے لے کے آسمان تک ایک نور ہی نور ہے اور یوں لگ رہا ہے وہ نوجوان جنت کی کسی کھڑکی میں بیٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے. یا اللہ مجھے معاف کر دینا, میں حق ادا نہیں کر سکا, تیری نعمتیں مجھ پر بے شمار ہیں. اور کوئی غلام ہو کر بھی کہے یا اللہ تیری نعمتیں مجھ پر بے شمار ہیں, ہم آزاد ہو کے شکر ادا نہ کریں. ہمیں اللہ نے کیا نہیں دیا, کھانے کے لیے, پہننے کے لیے, سونے کے لیے, رہنے کے لیے. اللہ نے ہم پہ کتنی کرم نوازیاں کی ہیں, ہم پھر بھی اس درد سے دور ہیں, ہم پھر بھی اس کے قریب نہیں آتے. اور ادھر وہ غلام ہے جو ساری رات شب زندہ داری کرتا ہے اور اللہ سے اپنے دین کی عبادت کی کمی ہونے کی وجہ سے معافی مانگ رہا ہے. التائبون, اللہ کے بندوں کی نشانی یہ ہے وہ اللہ سے توبہ کر رہے ہیں. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں صبح ہوئی فجر کی نماز میں, وہ بھی مسجد میں بھی آ گیا. میں نے نا اس نوجوان کو نکر میں کر لیا نماز پڑھ کے, اور میں نے اس کو پکڑ کر کہا کہ اے میرے غلام آج کے بعد تو آزاد ہے. گل نہیں سمجھ آ رہی؟ آج کے بعد تو آزاد ہے. غلام نے بول کر کہا. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کیا بات ہے, کیوں مجھے آزاد کر رہے ہیں, کیا بات ہے؟ امام احمد بن حنبل کوئی عام بندہ نہیں ہے, امام احمد بن حنبل کوئی عام شخص نہیں ہے, کروڑوں سنیوں کے پیشوا ہیں, لاکھوں حدیثوں کے حافظ ہیں, فقہ حنبلی کے بانی ہیں, ولیوں کے سردار ہیں, فقیہ امت ہیں, اور سب سے بڑے عاشق رسول ہیں جو اتحیات رکھے اور السلام علیکہ ایھا النبی 70 دفعہ کہے. غلام بول کر کہے حضور کہتے ہیں ایک دفعہ پڑھے نماز ہو جاتی ہے, اپنی نماز میں 70 دفعہ پڑھتے ہیں. تو پتہ کیا جواب دیتے ہیں احمد بن حنبل؟ آپ فرماتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے, نماز میں نبی کو سلام کرو, السلام علیکہ ایھا النبی کہو کہ حضور آپ پر سلام ہے, اور جواب لیے بغیر آگے آ جاؤ. جب تک جواب نہیں ملتا جب تک, اسی لیے تو اقبال نے وہ کہا ہے نا کہ وہ نماز کے بارے میں کہ تیرے دونوں سجدے ادا ہوئے, وہ جو قضا ہوئے تھے نماز میں, وہ شعر آپ پڑھتے بھی ہیں, وہ بڑا خوبصورت. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی طٰہٰ وہی یاسین, مدانہ سبل ختم رسول مولا کل, جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ بانی سینہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی اسلام اور ایمان کا مرکز ہے. تو کہا جب تک حضور مجھے جواب نہیں دیتے میں آگے نہیں بڑھتا. وہ امام احمد بن حنبل ان کا غلام ہے. آپ نے فرمایا یار تینوں آزاد جو کر چھڑیا گل کی مجھے نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں دسو کہ صحیح. امام احمد بن حنبل نے کہا رات کو تیرا رونا دیکھ لیا. اچھا یہ اللہ کو رونا بڑا پسند ہے. حضرت عمر کا دور تھا تو غلام رات کو لمبی نمازیں پڑھتے تھے, تو حضرت عمر کو پتا چلا کہ یہ روتے ہیں اور نماز لمبی پڑھتے ہیں. حضرت عمر نے نا فرمان جاری کر دیا خفیہ طور پر, جو غلام تمہیں رات کو لمبی نماز پڑھتا نظر آئے گا صبح آزاد کر. وہ غلاموں کو خبر ہو گئی, وہ غلام نا رات کو لمبی نمازیں پڑھنا شروع ہو گئی. کسی طرح عمر کے سپاہی کو دیکھ لے, ہمیں
صبح اذان کر دیا جاتا. کسی نے آ کے حضرت عمر سے کہا حضرت عمر وہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں, غلاماں کو پتہ چل گیا. پر حضرت عمر نے لفظ سے سنو, مسکرا کے کہنے لگے یار دھوکہ دینے میں کی ہو گیا, اللہ نے نہ دے دیں گے. تو یہ اذان کر دے جا, وہ دھوکہ بھی اللہ نے نہ دیں گے. تو بہرحال حضرت گرامی قدر آپ نے کہا امام احمد بن حنبل نے تجھے آزاد کر دیا, رات کو تیری آہوزاری سن لی ہے. تو کہہ رہا تھا یا اللہ دن میں تیری عبادت نہیں کر سکتا, احمد بن حنبل کی بھی تو خدمت کر دی ہے, تو جب میں نے تجھے اپنی خدمت سے بھی آزاد کیا اس مالک کی خدمت کر لے. اب کہتے ہیں کہ وہ نوجوان نا یوں زمین پر گر گیا سجدے میں اور بول کر کہا تو نے کیا عجب کیا, مجھ کو بھی فاش کر دیا, میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں. اللہ والے لوگوں کو نا عبادت دکھانے کی غرض نہیں ہوتی. ہم لوگ تو ذرا کوئی 4 لوگ آ رہے ہیں تو نماز لمبی کر لیتے ہیں, کوئی اور بھی نمازی بھی لے لے بولو. ہم لوگ تو سجدے میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں نے وہ کو ملن آئے تو میں سجدے سے وہاں کے بڑا صوفی صاحب دیکھ لیں. ہم لوگ تو دکھلاوے کرتے ہیں, اللہ میں دکھلاوے سے بچائے. لیکن اس نوجوان نے کیا کہا کہ تو نے یہ کیا عجب کیا, مجھ کو بھی فاش کر دیا, یہی تو میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں, میں سراپا مخزن راز تھا, میں رہا تھا مدتوں راز میں, یہ تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں. یعنی اس نے کہا یہ امام احمد بن حنبل یہ تو میرا اور اللہ کا معاملہ تھا, آپ بھی باخبر ہو گئے. سر سجدے میں رکھا اور مالک سے کہا مالک اب مجھے زندگی نہیں چاہیے, اب مجھے زندگی نہیں چاہیے کیونکہ میرا راز کھل گیا ہے. اللہ اکبر. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اللہ اکبر کی بلند صدا آئی, میں نے سجدے میں اس کو اٹھا کر دیکھا تو روح پرواز کر گئی ہے. التائبون, اللہ کے بندے توبہ کی کثرت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جو توبہ کی کثرت کرے وہی اللہ کا ولی ہے, عبادت کی کثرت کرے وہ اللہ کا ولی ہے, اللہ کی پاکی زیادہ بیان کرے وہ اللہ کا ولی ہے, روزوں کی زیادہ سے زیادہ فرضوں کے ساتھ نفلی روزوں کا اہتمام کرے وہ اللہ کا ولی ہے, امر بالمعروف کا حکم دے اور نہی عن المنکر کرے وہ اللہ کا ولی ہے. کیونکہ یہ صفت میرا رب قرآن میں بیان کر رہا ہے. اور صفت بیان کر کے اللہ نے کہا بشیر المومنین, خوشخبری مومنوں کے لیے. حضرات گرامی قدر الحمدللہ ہم ولیوں کے ماننے والے ہیں, ہمیں اولیاء کی کرامتوں پر بھی یقین ہے, اولیاء کی استمداد پر بھی. انشاءاللہ اگلے جمعے کرامات اولیاء قرآن سے اور حدیث سے ذکر کریں گے آپ کے سامنے. لیکن آپ لوگوں سے میری عرضی ہے, یہ ہمارے دربار خانقاہیں اور مزارات یہ غلط رسومات کے لیے نہیں ہے. یہ دربار خانقاہیں اور مزارات اولیاء اللہ کی یاد دلانے کے لیے. یاد رہے دربار پر جب بھی حاضر ہو, جانے ہمارے پاپا بوڑی شاہ سرکار ہیں, یہاں پہ پیر سید بھوٹے شاہ سرکار لیٹے ہوئے ہیں, یہاں پہ پیر سید عارف شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ لیٹے ہوئے ہیں, یہاں پہ سید ہماری مسجد کی تو خوش بختی ہے ساتھ ہی سیدزادے بھی لیٹے ہوئے ہیں, یہاں پہ پیر سید عابد حسین شاہ صاحب ہیں, پیر سید اکبر علی شاہ صاحب ہیں, پیر سید سید علی شاہ صاحب ہیں, بڑے بڑے اولیاء بڑے بڑے نیک لوگ ہمارے یہاں پر لیٹے ہوئے ہیں. لیکن میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مزارات پر جو کیا جا رہا ہے, درباروں پر جو کیا جا رہا ہے, آپ اسلامی شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں. استغفر اللہ. ہمیں لوگ باتیں کرتے ہیں سنیوں کو, تمہارے درباروں پہ ناچ گانے ہوتے ہیں, تمہاری خانقاہوں پہ کجریاں ناچتی ہے, تمہارے درباروں پہ تمہارے باپوں کے عرصوں پہ کیا نہیں کیا جاتا. وہاں پہ ہم سنی پھر چپ کر جاتے ہیں, کیا کریں. ہمارے لوگوں میں جہالت اتنی آ گئی ہے, ہم دور کی دھار پہ عکس بھی سوال سمجھ کے کرتے ہیں. ہم لوگ اس بات کو بھول گئے ہیں اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا, نہ صاحب مزار اس سے راضی ہوتا ہے. صاحب مزار اس سے راضی ہوتا ہے کہ تو آمینہ کے لال کو راضی کر رہے. حاضری کیسے دیں گے؟ دربار پہ حاضری ہے, لوگ جا کے چپتے رہتے ہیں قبروں سے, چومتے ہیں, بوسے لیتے ہیں, طواف کرتے ہیں.
یاد رکھیے گا بخاری مسلم میں میرے حضور نے بیان کر دیا ہے، فرمایا اگر کسی نے یہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رسمیہ میں نچوڑ نکال دیا، اگر کسی بندے نے قبر پر جا کر سجدہ کیا، اگر تو اس نے عبادت کی نیت سے کیا تو کافر ہو گیا، وہ مومن رہا ہی نہیں ہے، تعظیم کی نیت سے کیا تو پھر بھی حرام ہے۔ اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کو جائز نہیں، بولو نا یار ذرا، نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ دربار پہ جائیں، مزار پہ جائیں، ہم استمداد اولیاء کے قائل ہیں، پر آداب کے ساتھ، مینرز کے ساتھ، رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتے ہوئے جائیں۔ میرے امام نے کیا طریقہ بتایا؟ امام فرماتے ہیں درباشی پہ جائیں قدموں کی طرف سے، اور جا کر صاحب مزار سے 4 ہاتھ دور کھڑے ہو جائیں۔ کتنے ہاتھ؟ 4۔ تقریباً 4، 5، 6 فٹ دور کھڑے ہو، صرف ماں کی قبر کا بوسہ لے لو، باپ کی قبر کا بوسہ لے سکتے ہیں، اور بڑی اجازت ہو تو اپنے شہر کی قبر کا بوسہ لیا جا سکتا ہے، وگرنہ قبروں کے بوسے بھی جائز نہیں ہیں۔ ساڈا بیڑا کر کیتا ہے نام نہاد پیراں نے، جاہل پیراں نے، جھوٹے ملنگا نے ہمارے مسئلہ کو بدنام کر دیے، جھوٹے ملنگوں نے، اور یہ ہم سے منظوم، اور سب سے بڑھ کر جاہل قوالوں نے، جاہل قوالیاں کر کے ہمیں دین سکھاتے ہیں۔ کیا یہ دین قرآن سے لینا کہ قوالی سے لینا ہے؟ بولو تو صحیح یار، قرآن سے۔ ہمیں جاہل قوال ٹکرے ہوئے ہیں، پتہ نہیں پیر کو کیا کیا بنا دیتے ہیں۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں قبر میں مزار کے داخل ہو، 4 ہاتھ دور، سنیو اپنا عقیدہ بچاؤ، ہر چیز کی معافی ہے، شرک کی معافی نہیں ہے، ہر چیز معاف ہو سکتی ہے، اللہ کہتے ہیں شرک نہیں معاف کرنا، میں نے اپنے عقیدے میں شرک نہ داخل ہونے دینا، اپنی ایمان کی حفاظت کرو۔ 4 ہاتھ دور ہو کے صاحب قبر کے لیے فاتحہ پڑھے، یا اللہ یہ بابا جی ہیں، جیسے من بابا بوڑی شاہ رحمت اللہ علیہ، بابا بوڑی شاہ سرکار جائے، جا کر فاتحہ پڑھے، سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھ کے ان کی روح کو پیش کرے، یا اللہ یہ میرے نیک ہیں، ان کے درجے اور بلند ہیں، سبحان اللہ، ان کے صدقے یا اللہ میری منزلیں پوری ہیں، سبحان اللہ، یا اللہ تیرے نیک ہے تو ان کی موڑتا نہیں ہے۔ بابا صاحب جائیں، دادا صاحب جائیں، روز پاک کے پاس جائیں، میرے علی کے پاس جائیں، جماعت علی کے پاس جائیں، جہاں بھی جائیں یہی کہیں یا اللہ دینے والا تو ہی ہے، ہم آگے یہاں پر یہ تیرے نیک ہیں، اور تو خود ہی تو کہتا ہے میرے پاس آنا ہے تو میرے نیک بندوں کے پاس ہو گیا، وسیلہ لے کر آؤ، میں تمہیں زیادہ قریب سے سنوں گا۔ ایک گل اور بھی سن لو، بعض لوگ کہتے ہیں اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، یہ بھی بکرا ساڑھے ان کہیں جہاں لوگ سنیا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اللہ کہتا ہے تو مجھے جب بھی پکارو میں سنتا ہوں، لیکن بات صرف اتنی ہے جب اللہ والوں کے پاس سے ہو کے آؤ تو میں زیادہ سنتا ہوں اور قریب ہوتا ہوں، سفارش آ گئی ہے، اب یہ اہل اللہ آ گئے ہیں، تو اس لیے حضرات گرامی کتنے ہاتھ دور رہ کے دعا مانگو، بولو تو صحیح آ رہا ہے تو ساڑھی مان بھی لیا کرو، 4 ہاتھ دور رہے اور پھر قبر والے کے لیے دعا کرے، بوسے نہ دیں، طواف نہ کریں، قبروں پر، درباروں پہ، مزاروں پر ڈھول نہ بجائے، وہاں پہ ہجڑے نہ رچوائے، وہاں پہ غیر شرعی کام نہ کرے۔ کیا قبرستانوں کے اندر بھی ہجڑے نچوا کر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے بڑے ماننے والے ہیں؟ قبریں تو وہ جگہ ہے جہاں پہ دیکھ کر موت یاد آتی ہے۔ میرے نبی نے کہا صحابہ قبروں پر نہ جاؤ، لیکن پھر کہا جاؤ، یا رسول اللہ اب کیوں جائیں؟ فرمایا اس لیے کہ قبروں کو دیکھو گے تو موت یاد آئے گی، قبریں تو موت یاد کروانے کے لیے ہے، کیا شوگر کے لیے ہے، کیا تاش کھیلنے کے لیے ہے، کیا جوا کھیلنے کے لیے ہے، کیا بارہ کٹالے کھیلنے کے لیے ہے؟ خدا میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہتا ہوں اپنی قبرستانوں کو ان لغویات اور فضولیات سے بات کریں، وگرنہ آپ جواب دیں گے میں نے اپنی ڈیوٹی دے دی ہے،
میں نے آپ کو آواز دے دی ہے بھائی، میں نے حی علی الفلاح کہہ دیا ہے، بلغوا عنی ولو آیۃ بلام میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے، میں نے وما علینا الا البلاغ المبین کر دیا ہے، اب آگے ذمہ دار آپ لوگ ہیں، جواب دیں آپ لوگ ہیں کہ کیا آپ اب بھی غلط رسومات میں جکڑے رہیں گے؟ خدا را یار خدا را اپنے آپ کو بدلو، ہمارا سنی مسلک پہلے چھلنی ہوا ہے، لوگوں میں باتیں کرتے ہیں، اور اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان کمزور نہیں ہونا چاہیے، ہمارا ایمان پکا ہونا چاہیے۔ ایک آخری بات، معذرت آپ تھوڑا ٹائم اوپر ہو گیا لیکن آج یہ ضروری بات ہے، امام شافعی بھی جاتے تھے امام ابو حنیفہ کی قبر پر، اور امام شافعی کہتے تھے کہ میں جب کوئی پریشانی مجھے آتی ہے تو میں امام ابو حنیفہ کی قبر کا رخ کرتا ہوں۔ کروڑوں شافعیوں کے امام ہیں آپ نے، اور حضور کی کئی دفعہ زیارت کی ہے، فرماتے ہیں میں جاتا ہوں امام ابو حنیفہ کی قبر پر، جب کوئی مشکل آتی ہے تو 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ بولو تو صحیح نا، 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں، اور فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے ابھی میں نفلوں کے بعد ہاتھ اٹھا کے جب دعا مانگتا ہوں نا، ہاتھ نیچے نہیں میرے آتے، میری آرزو پوری ہو جاتی ہے۔ اب غور کر لو نا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا کس نے کہا ہے؟ ہند الولی ڈاکٹر یجویری کے قدموں میں 40 دن بیٹھے ہیں، اور 40 دن کے بعد کہا تھا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسان پیر کامل کاملہ رہنما، کہ وہ منظر جو مجھے اجمیر میں نہیں ملی ہے وہ منظر مجھے لاہور کی نگری میں ڈاکٹر یجویری نے عطا فرما دی ہے۔ اصل بات پتہ کیا، میرا تعلق جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ، یونیورسٹی میں کالج میں، ہم یونیورسٹی میں ہمارے ساتھ جو وہ لوگ ہیں وہ ہمیں باتیں بھی سناتے ہیں، ہمارے اساتذہ اکثر مسلک اہل حدیث کے ہیں، تو اس لیے ہمارے ذہنوں میں یہ بات زیادہ ہے۔ وہ مولوی حضرات جن کا سلسلہ اور ہے ان کو اس ان چیزوں سے غرض نہیں ہے، ان کو پتا ہے کہ میں ہر، اور ایک اور بات بھی دیکھ رہے ہیں، حضرت علی سے کسی نے کہا کہ فلاں بندے کا تو دشمن ہی کوئی نہیں ہے، تو حضرت علی نے کیا کہا تھا؟ فرمایا منافق ہے، منافق آدمی ہے، کیونکہ اس کا دشمن کیوں کوئی نہیں، کیوں؟ ہر ایک نو ہاتھ ملا کے ملتا ہے، تیرا ہی ہے تو میرا ہی ہے، دشمن بھی تو ہوتے اسی کے ہیں جو حق کی بات کرتا ہے۔ حسین ابن علی کی دشمنی یزید نے اسی لیے دی تھی، حسین حق پر کھڑے، آپ بھی حق پر کھڑے ہو، حق مسلک پر کھڑے ہو، اور حق مسلک اور حق مذہب اللہ کا قرآن ہے، آمنہ کے لال کا فرمان، اس پر کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے، آمین۔